الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائحت کے ساتھی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورہ تغابن ہماری چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے جو آیتیں کور کی ہیں وہ تیسری آیت پہ انشاءاللہ وہ کنکلوژن ہونا ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو پوری کائنات میں ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہم نے اس میں سمجھا تھا کہ وہ تسبیح کا میننگ کیا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی وہ کر رہی ہیں، اور اسی کی بادشاہی پوری کائنات میں ہے، اسی کی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی پوری کائنات کا بادشاہ نہیں ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام شکر اسی رب کے لیے ہیں، اور وہ رب ایسا ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا۔ آیت نمبر 2 میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا تھا کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں فری ول دی، اور انسانوں میں سے کیا ہے کہ کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے اور کوئی اس کا اقرار کرنے والا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی ابھی تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ انکار بھی کر دیں، اس کا اقرار بھی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو تم اپنی فری ول کا استعمال کر کے جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں آپ سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ آیت کو بظاہر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں 3 الگ الگ چیزیں اس ایک آیت میں مل رہی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری بات کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی کائنات کا ذکر ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات کہی ہے، اور تمہاری صورت بنائی بڑی عمدہ بنائی ہے۔ تو ایک ہی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت، کیا اس آیت میں صرف صورت کا یعنی جو اس کا فیس ہے انسان کا اسی کا ذکر کیا ہے، اور کوئی بھی بات اس میں ہے؟ پھر ایک تیسری بات اللہ تعالیٰ بالکل الگ، مطلب ٹاپک سے الگ ہٹ کر وہ بات کر رہے ہیں، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ اگر آیت کے 3 حصے آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا کوئی سینس وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سمجھنے کی وہ کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا پوری ایک انسان کا جو مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا، وہ ان 3 چیزوں میں بتا دیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں ہی ہے کہ آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان کی صورت بنائی تو بڑی عمدہ بنائی، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنے آپ میں ایک منطقی ایک لوجیکل ریلیشن رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ اس ریلیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جو یہ 3 جملے یہاں بتائے ہیں اس کا کیا آپس میں ایک ریلیشن یہاں بیٹھتا ہے۔ تو پہلی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر بالحق کا جب ورڈ آتا ہے نا حق کے ساتھ، یہ عربک لینگویج کا عربک جو لینگویج ہے اس کے اندر اگر کوئی خبر ہے، وہ خبر کے لیے اگر بالحق کا ورڈ یوز ہوگا تو اس سے مراد ہوتی ہے سچی خبر، وہ سچی خبر، اس سے سچی اور پکی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ بالحق کا ورڈ اگر خبر کے معنی میں یوز ہو، اگر بالحق کا ورڈ، کیونکہ اس آیت میں آیا ہے کہ وہ سماواتی والارض بالحق کی، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بالحق۔ تو بالحق کا ورڈ وہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے عربک میں، تو اس کا کیا میننگ نکلتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اگر بالحق کا ورڈ اگر کسی خبر کے میننگ میں آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے سچی اور پکی خبر، یعنی اس سے سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی حکم کے لیے بالحق کا ورڈ بولا جاتا ہے تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر یہ چیز وہ قائم ہے۔ اگر وہ کسی حکم کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ حکم انصاف کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر بالحق کا ورڈ وہ کسی کام کے لیے بولا جاتا ہے،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکمت بھرا اور عقل کے مطابق وہ کام ہو، نہ کہ بے مطلب اور فضول۔ تو یہاں اس آیت میں جو بالحق ورڈ آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ کیا کوئی اللہ تعالیٰ یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنا ایک کام ہے۔ اگر جب بالحق کا ورڈ عربک لینگویج میں اگر کام کے لیے یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت برا اور بامقصد کام۔ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو، اس پوری کائنات کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کوئی فضول اور بے مقصد نہیں بنا دی گئی ہے۔ تو یہ بالحق کا ورڈ یوز اس لیے یہاں ہوا ہے کیونکہ یہاں وہ کام کے میننگ میں یوز ہوا ہے، کیونکہ کائنات کو کریٹ کرنا ایک وہ خلق کرنا ایک کام ہے، اس لیے یہاں بالحق کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اب جو ایک کائنات ہے، زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو یہ حق کے ساتھ بنائے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے ساتھ بنایا ہے، پوری کائنات کا ایک مقصد ہے۔ اور ہم کائنات پہ بھی اگر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کائنات فضول اور بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے۔ آپ پوری جو کائنات ہے، نہ ہی یہ کوئی کھیل کے طور پر بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے کے لیے پوری کائنات بنا دی اور ایک وقت آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں بالحق کا ورڈ آیا ہے، اس لیے اس کا جو بات کا وزن ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ یہ حکمت بھرا نظام ہے، ٹھیک ہے، اس نظام میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کائنات کی ہر ایک چیز پر غور کریں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کائنات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فضول اور بے مقصد بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ اس کائنات میں ایک ذرے ذرے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جو ہمیں دکھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے جانور کیوں بنائے، ان جانوروں کو بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ان جانوروں میں سے آپ کسی کو نکالتے ہیں تو وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو کھائے گا، وہ اس کو کھائے گا، وہ اس پہ مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سسٹم وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ یا آپ نے پڑھا ہوگا انوائرمنٹ میں۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی فضول اور بے مقصد نہیں بنا دی، سب پوری کائنات میں ایک ایک چیز مقصد کے وہ تحت بنائی ہے۔ اور ہم جب کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، کسی بھی چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ بڑی نپی تلی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس میں جو قانون اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ بڑے ہی پرفیکٹ رکھے ہیں، اور ان قانون کی بنیاد پہ ہی، یعنی ان چیزوں کا کوئی مقصد ہے، ان قانون کی بنیاد پہ ہی ہم جدید جو آوشکار ہیں وہ ہم کرتے ہیں، نئی سائنٹیفک ڈسکوری کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حکمت بھرا نہیں ہوتا، مقصد کے ساتھ نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا؟ جو اس کائنات کے قانون ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے۔ ابھی نیوٹن نے اگر وہ گریوٹی مطلب فائنڈ کی ہے کہ کوئی بھی چیز اوپر سے گر رہی ہے تو وہ نیچے ہی آئے گی، تو یہ قیامت تک یہی رول رہے گا یہاں پر اس کائنات میں، جب تک اللہ نہ چاہے تو یہی رول رہے گا نا۔ تو اس کا مطلب یہ حکمت کے ساتھ ہے۔ اگر حکمت بھرا نظام نہیں ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ جو گریوٹی ہے وہ الگ الگ ہو سکتی تھی، دنیا کے الگ الگ حصوں پر الگ الگ ہو سکتی تھی، یا ایسا ہوتا کہ گریوٹی وہ کبھی کبھی وہ کام نہیں کرتی، تو اس میں کیا تھا؟ یہ حکمت نہیں تھی۔ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے جو پیچھے جائیں گے کائنات میں، کتنا بھی آپ ڈیپ تھنک وہ کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی مقصد دکھے گا، اور انہی چیزوں کو پکڑ کر ہم نئی سائنٹیفک ڈسکوری کرتے ہیں، ورنہ ہاں ایک بھی سائنٹیفک ڈسکوری نہیں کر سکتے تھے۔ فور ایگزامپل، اس کو اگر میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ایروپلین ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے ایروپلین، تو وہ کیوں اڑ پا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کو اڑنے کے لیے کتنا پریشر وہ درکار ہے، وہ کتنی تیز اس کو مطلب دوڑانا ہے، اس کے انجن کو کتنا گھمانا ہے، کیونکہ اس کائنات کے جو جو رول ہیں، جو لو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ پوری طرح پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اسی کی بیس پہ جو کیلکولیشن کر کے ہم آگے کی ڈسکوری کرتے ہیں، ادروائز ہم کچھ بھی ڈسکوری نہیں کر پاتے، ایک بھی ڈسکوری نہیں کر پاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی لو ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر بالحق کا ورڈ کسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت بھرا اور بامقصد کام۔ ایسا نہیں ہے کہ فضول اور بے مقصد کام ہو، نہیں، بامقصد کام ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس لیے یہاں بالحق کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو
बरहक पैदा किया है, हक के साथ पैदा किया है। इसका मतलब वो ये हुआ है कि एक मकसद के तहत पैदा किया है, फजूल और बेकार पैदा नहीं किया है। आयत में जो दूसरी बात है वो ये है कि वो कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया है। अब सूरत से सिर्फ इंसान का चेहरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस आयत से हम पढ़ें तो हमें समझ में आए कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में बनाया, तो यहाँ सूरत के बारे में क्यों अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। बेहतरीन फेस है, हाँ इसके जाहिरी अल्फाज में जाएंगे आप आयत के, तो बिल्कुल इंसान को आप कह सकते हैं कि जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूकात हैं, सबसे जो बेहतरीन चेहरा अल्लाह ताला ने रखा है वो इंसानों का रखा है। तो जाहिरी अल्फाज अगर आप इसके लेंगे तो इसमें भी ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन सिर्फ जाहिरी अल्फाज की बात नहीं है यहाँ पर। सूरत से मुराद वो है इंसान की पूरी जिस्मानी बनावट, यानी इंसान को परफेक्ट अल्लाह ताला ने बनाया है। उसकी पूरी जिस्मानी जो बनावट है वो अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाई है। और इसी के मफहूम में दाखिल है कि इंसान को जो कुव्वत है, जो ताकत अल्लाह ताला ने दी है, जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, वो भी इसके मतलब में दाखिल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन बनाया और बड़ा उम्दा बनाया। यानी सिर्फ सूरत ही मुराद नहीं है, बल्कि इंसान का पूरा जिस्म मुराद है। और वो ताकतें भी मुराद हैं जो इंसान को दी गई हैं, वो सलाहियतें भी मुराद हैं जो इंसान के अंदर रखी गई हैं। और ये चीजें ही हैं जो इंसान को, जो दूसरी मखलूकात हैं उनसे यूनिक बनाती है, उनसे बेहतर बनाती है। उसके अंदर सिर्फ चेहरा मुराद नहीं है, इंसान के अंदर जो सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है वो सब उसको दूसरी मखलूकात से बेहतर बनाती है। इंसान के अंदर सोचने समझने की जो अल्लाह ताला ने वो चीजें रखी हैं वो बड़े ही आला दर्जे की हैं। इंसान के अंदर अखलाकी हिस्स अल्लाह ताला ने रखी है, कि मोरल वैल्यूज इंसान के अंदर वो रखी हैं। इंसान को पता होता है ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, चाहे वो इंसान काफिर भी हो, चाहे मुनाफिक भी हो, उसको भी पता होता है कि कौन सी बात वो नेकी की और कौन सी बात बुराई की है। तो ये अल्लाह ताला ने सबके दिलों में ये बात डाल दी है, इसलिए अल्लाह ताला ये जानता है कि कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात वो बुरी है, इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में भी रखी है। यानी जो इंसान है उसमें जो सलाहियत रखी गई है वो अल्लाह ताला की तरफ से रखी गई है। और इसी आयत के मफहूम में है कि चेहरा बनाया, बड़ी उम्दा बनाई, तो उसमें ये सलाहियतें भी मुराद हैं। और इंसान को फैसला करने की भी कुव्वत दी गई है, चाहे तो वो गलत रास्ता भी चूज कर सकता है और चाहे तो वो सही रास्ता भी चूज कर सकता है। फैसला करने की भी तो कुव्वत रखी गई है ना। ये सलाहियतें और किसी जानदार में अल्लाह ताला ने नहीं रखी हैं, और किसी भी जानदार में ये सलाहियतें नहीं रखी हैं जो इंसान को दी गई हैं। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ इंसान का स्पेशल वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने तुम्हारी सूरत बनाई, बड़ी उम्दा बनाई है, ये इसलिए जिक्र कर रहे हैं। और यहाँ इंसान को आजादी भी दे दी गई है इस कायनात में, यानी इंसान एक ऐसा जानदार है जिसको आजादी भी दे दी गई है, चाहे तो वो अपने पैदा करने वाले को माने और उसकी बंदगी करे, और चाहे तो उसका इनकार कर दे, अल्लाह ताला कोई नहीं पकड़ करता। चाहे तो वो किसी को भी अपना खुदा बना बैठे, जिसको मतलब कि चाहे इस कायनात में वो खुदा बना बैठे। अगर चाहे तो वो अपने खुदा के खिलाफ बगावत भी कर सकता है, बागी भी बन सकता है। चाहे इस कायनात में तो अल्लाह ताला को गाली भी दे सकता है, अल्लाह ताला ने रखी है उसके लिए फ्री विल, फ्री विल रखी है उसके लिए। उसका बागी भी बन सकता है, उसका दुश्मन भी बन सकता है, अल्लाह ताला के दीन का दुश्मन भी बन सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने फ्री विल रखी है। तो ये आयत जो है कि जो हमने समझी कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान हक के साथ इस कि जमीन और आसमान को बनाया है। और फिर अल्लाह ताला ने जो दूसरा जुमला इस आयत में कहा कि तुम्हारी सूरत बनाई, बड़ी उम्दा बनाई, यानी इस कायनात में, ये कायनात तो अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ और बामकसद बनाई है। और उसमें इस कायनात में जो एक अजीम जो मखलूक है, सबसे अजीम मखलूक, अशरफुल मखलूकात में से वो है इंसान, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है। यहाँ सिर्फ सूरत मुराद नहीं है, बल्कि पूरा जिस्म, उसका पूरा जिस्म, और जो उसमें जो कुव्वतें हैं, जो सलाहियतें हैं इंसान के अंदर, वो सब मुराद है कि इंसान को कैसे और जानदार से अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है। उसमें सोचने समझने की सलाहियत दी है, उसको फ्री विल दी है, उसको कि मोरल वैल्यूज दी हैं, उसको अच्छे और बुरे का फर्क पता होता है। वो चाहे तो अच्छाई के रास्ते पे भी वो चल सकता है, चाहे तो बुराई के रास्ते पे भी वो चल सकता है। ये भी अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, उसको फैसला करने की कुव्वत भी अल्लाह ताला ने दी है। तो ये सारे इख्तियारात अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिए हैं।
اب انسان چاہے تو ان اختیارات کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی باغی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں یہ آیت تھوڑی تھوڑی وہ کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری عظیم کائنات بنائی، اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، اس کائنات میں جو سب سے عظیم مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ انسان کو جو بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی فضیلت بتا رہا ہے کہ سب سے اہم آپ ہیں۔ یہ صرف یہاں صورت مراد نہیں ہے، صرف ظاہری الفاظ کو نہیں لے لیجیے گا کہ ہم بڑے، ہماری جو چہرہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھا بنا دیا ہے اور مخلوقات سے، صرف چہرہ مراد نہیں ہے، اس سے اس سے مراد پورا انسان ہی ہے، انسان کا وجود ہی اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورت بنائی تو بڑی عمدہ بنائی۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ کائنات ہے، حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس کائنات میں ایک عظیم مخلوق ہے، وہ ہے انسان، جو ساری مخلوق سے اس کو بہتر بنایا گیا ہے، سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا گیا ہے، اس کو فری ول دی گئی ہے، اس کو فیصلہ کرنے کی قوت دی گئی ہے، اس کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دیا گیا ہے۔ اب پھر تیسری بات جو اس آیت میں کہی گئی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے، یہ بالکل ایک عجیب بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا کہ یہ کائنات حکمت کے ساتھ ہے، اس کائنات میں ہم نے انسان کو تو نے بہترین مخلوق بنایا ہے، یہاں تک تو ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ کیا بات آ گئی آیت میں کہ اور آخر اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، آخرکار اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یہ کیا بات آئی؟ تو اگر آپ اوپر کی دو بات پہ غور و فکر کریں گے تو اس سے ایک لوجیکل جو ریلیشن ہے، وہ تیسری بات آپ کو وہ کنیکٹ ہوتی ہوئی دکھے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ بنایا ہے، حکمت کے ساتھ بنایا ہے، کوئی ایسا بے مقصد اور فضول کام اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کے نہیں کیا ہے۔ اس میں ایک عظیم مخلوقات جو عظیم مخلوق جو انسان ہے اس کو رکھا ہے، سب سے عظیم مخلوق ہے، اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو مورل ویلیوز دی ہیں، اس کو فیصلہ کرنے کی قوت بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، چاہے تو صحیح راستہ چوز کرے، چاہے تو غلط راستہ چوز کرے، چاہے تو وہ اللہ کا باغی بھی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کا انکار بھی کر سکتا ہے، اس کو فری ول بھی دے دی۔ اب اس کا ایک لوجیکل جو ریلیشن ہے وہ یہی نکلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات ایک مقصد کے ساتھ بنائی ہے اور انسان کو اتنی ساری چیزیں دی گئی ہیں، تو ایک ہمارا دماغ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان کا بھی اس کائنات میں کوئی مقصد ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، جب کائنات کو حق کے ساتھ بنایا ہے، اور انسان جو اتنی اشرف المخلوقات ہے، پوری کائنات کو حق کے ساتھ بنایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو حق کے ساتھ بنایا، ایک مقصد کے ساتھ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو سب سے عظیم مخلوق ہے وہ انسان ہے، تو کیا اس کو بنا مقصد کے میں چھوڑ دوں گا؟ اس کو میں مقصد کے ساتھ نہیں بناؤں گا؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔ تو اس سے ایک لوجیکل جو منطق کا رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے جو آیت کے تیسرے جملے میں وہ کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرکار اسی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب انسان کہے گا کہ اس حکمت بھرے اور بامقصد جو نظام کائنات ہے، اس کائنات میں ایک اختیار رکھنے والا جاندار جو کہ انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے، تو حکمت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے، حکمت کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہاں انسان کو بے نکیل کے اونٹ کی طرح ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، غیر ذمہ دار بنا کر چھوڑ دیا جائے۔ یعنی حکمت کا تقاضا ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ بہترین مخلوق کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ بھائی آپ آئے ہیں دنیا میں، جو مرضی کرتے پھریں، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے والی ہے، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حکمت کا تقاضا تو نہیں، یہ بالکل نہیں کہتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں تو انسان کو بنانے میں بھی تو حکمت ہوگی۔ جو اس کا جو لازم من جو تقاضا ہے وہ یہی نکلتا ہے ان دو اوپر کی باتوں کا، کہ انسان جو ایک جو جاندار اس کائنات میں رہتا ہے، اس کو ایک دن جواب دہی کے لیے جانا ہے۔ وہ کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے کریٹر کے پاس جانا ہے۔ اس کو اتنی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور پلٹنے سے مراد صرف یہاں یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو جواب دہی کرنی ہے وہاں جا کر، اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ تو پلٹنا یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے پاس چلے جائیں گے، بس کیا ہوا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ وہ کائنات میں گھوم کے آ گئے، تھوڑا سا آپ نے بھیجا تھا ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے اس کے پاس، یہاں پلٹنے سے مراد جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد جو پلٹنا ہے۔ اور یہ جو واپسی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو پلٹنا ہوگا،
تو وہ کیا اسی اسی وہ زندگی میں ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو ہمارے اس کے لیے سارے انسانوں کا اللہ تعالیٰ ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ سارے انسان جب آ جائیں گے دنیا میں اور وہ قبروں میں جائیں گے، پھر میں میدان محشر قائم کروں گا، پھر لوگوں کو بلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا مطلب ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو ایک یہاں پہ یہ کوشچن اٹھ سکتا ہے کہ جواب دہی جو ہے وہ تو دنیا کی موجودہ زندگی میں بھی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جواب دہی کے لیے جانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا ویٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں اختیار دے کر چھوڑ دیا اور اتنا ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا، اپنی زندگی جیے گا، پھر آئے گا، پھر جواب دہی کرے گا؟ اتنا ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں موجودہ جو آج کی ہم زندگی جی رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ ہمارے ساتھ جواب دہی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اگر ہم کچھ کام غلط کریں تو ابھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں، پوچھیں، پوچھ گچھ کریں۔ اور ایک کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا صحیح وقت مرنے کے بعد ہی کیوں مطلب ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں جواب دہی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو جو جواب دہی دینی ہے وہ اپنی پوری زندگی کی کیوں دینی ہے؟ ابھی ہاتھ ہاتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اس کا صحیح وقت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس میں اگر کوئی بھی عقل سے کام لے تو انسان کی جو زندگی ہے نا، اگر وہ ذرا سی بھی عقل اور سمجھ اپنے اندر رکھتا ہے، اور حکمت اور جو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ انسان سے جو ہے نا اسی زندگی میں ہاتھوں ہاتھ اس سے حساب کتاب نہ مطلب کہ لیا جاتا رہے۔ فار ایگزامپل ایگزامینیشن ہال میں اگر ٹیچر ہی ایک کوشچن پیپر اس کو حل کرنے کے لیے دیا گیا جس میں 15 کوشچن ہے، اور وہ ایک کوشچن غلط کر رہا ہے، ٹیچر اس کے سامنے بیٹھا ہے کہ بھائی یہ طرح کوشچن غلط ہو گیا، یہ طرح یہ ہے، تو کیا وہ ایگزامینیشن ہول ہوا؟ وہاں تو آپ ہاتھوں ہاتھ اس کو وہ کر دے رہے ہیں، اس کے 2 3 غلط ہوں گے، وہ آگے کا وہ ایگزام پیپر ہی چھوڑ دے گا۔ اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو پورا ایگزام دینے دیا مطلب کہ وہ جاتا ہے، آپ اپنے فری ول سے پورا ایگزام دیجئے، جو 15 کوشچن ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کیجئے، اس کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا۔ ایسے ہی انسان جو ہے اس دنیا میں اپنے ایگزامینیشن ہال میں ہے، اس سے یہاں جواب دہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی اس کا ایگزام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اس نے پورے کوشچن جو اللہ تعالیٰ اس کے امتحان اس دنیا میں لے گا وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اگر 20 سال کی عمر میں اس سے جواب دہی وہ کی جائے تو اس کے ابھی آگے کی زندگی بھی ہے۔ تو اس لیے جو جواب دہی کا صحیح وقت ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی زندگی میں جواب دہی پاسبل ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جواب دہی کا صحیح وقت مرنے کے بعد ہی وہ ہوتا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا اگر آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو جواب دہی کے لیے پلٹ کر جائے گا، وہ ایک تو مرنے کے بعد ہی جائے گا، وہی اس کا صحیح وقت ہے۔ دوسری بات اس میں ایک یہ ہے کہ انسان جو اثرات دنیا میں چھوڑتا ہے، انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی تو اس کے جانے کے بعد رہتے ہیں نا۔ ہٹلر ہے، 60 لاکھ بندوں کو مار گیا، تو کیا ہوا؟ وہ تو چلا گیا، پر اس کے اثرات تو دنیا میں موجود ہے نا۔ وہ جو تباہی مچا کر گیا، اس سے جو لوگوں کا نقصان ہوا، وہ آگے جو اس کے گناہوں کا سلسلہ جو آگے بڑھتا مطلب کہ جا رہا ہے، جو اس نے پوری جو نسل ہے وہ تباہ کر دی، جو آگے جنریشن آتی یا جو ان کے جو لوگ تھے، ان کے جو رشتے دار تھے، ان کو کتنا غم ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب دہی مطلب یہی پاسبل ہو۔ جواب دہی اصل مرنے کے بعد ہی پاسبل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ انسان کے اعمال کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ جب تمام انسان اٹھا کر اس دنیا سے لے کر جائیں گے تبھی اس کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اس کے سامنے رکھ دے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے فار ایگزامپل ایک کسی بوڑھے شخص نے 70 سال کا شخص ہے، وہ اپنی زندگی تو پوری جی لیا، اب اس نے کسی ایسے جوان شخص کا قتل کر دیا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی یا اس کے بچے بھی تھے، 1 2 بچے تھے، اس کی بیوی ابھی مطلب کہ جوان تھی، اس کا قتل کر دیا۔ تو آپ بوڑھے کو اس دنیا کی زندگی میں حد سے کیا سزا دے لو گے؟ حد سے کیا دے لو گے؟ میکسیمم کیا ہے اس دنیا کی زندگی کی سزا؟ موت۔ اس سے اوپر کوئی سزا ہے اس دنیا میں؟ اس سے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اس دنیا میں۔ آپ نے اسے موت دے لی تو کیا انصاف کا تقاضا پورا ہوا؟ آپ نے کہا ہم نے جان کے بدلے جان لے لی، ہاں تو یہ انصاف کہاں ہوا؟ جو وہ جان گئی تھی وہ جوان شخص کی گئی تھی، اس کے جانے سے اس کی فیملی پہ اس کا مطلب فرق پڑ رہا ہے۔
آپ نے پھر اس کے بدلے میں ایک بوڑھے شخص کی جان گئی، یعنی جو قاتل تھا اس کی جان گئی، تو کیا بدلہ ہوا پورا؟ نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے منطق بھی یہی کہتا ہے، لوجک بھی یہی کہتا ہے کہ ایک ایسا جہاں ہو جہاں انسان کے سارے جتنا بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہو، کہ جو جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کام کرنے سے گناہ ہوتے رہے ہیں، جو جو مصیبتیں بھی لوگوں پر آتی رہی ہیں، تو وہ بھی آگے اس کے سامنے ریکارڈ موجود ہو۔ اس لیے یہ ایک لوجک کا پوری طرح تقاضا بھی یہی ہے۔ اس کے اور بھی اگزامپل ہو سکتے ہیں، آپ اگر غور و فکر کریں گے تو بہت سے اگزامپل ہیں کہ اگر ایک شخص ہے، اس نے 100 بندوں کا قتل کر دیا، دنیا میں 100 بندے مار دیے اس نے، آپ کیا کریں گے اس کا دنیا میں؟ 100 بندے مار کے بیٹھا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، جرم قبول بھی کر لیا اس نے، سب کے سامنے ہی مارے، اب بتائیے کیا کریں گے اس کا؟ کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ میکسیمم کیا کریں گے؟ میکسیمم پہ مطلب کہ ہم پہنچ جاتے ہیں، باقی تو ماریں گے، 3rd ڈگری وہ ٹورچر دیں گے، اذیت دیں گے، تڑپائیں گے، یہ میکسیمم نہیں ہے۔ میکسیمم یہ ہوا کہ اس کو ہم قتل کر دیں گے، یہی تو میکسیمم ہوا۔ لیکن آپ اس کو 100 بار قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے مارے 100 بندے ہیں، آپ اس کو 100 بار قتل کر سکتے ہیں؟ وہ ایک بار مر جائے گا۔ تو اگر آپ برابری کا بھی حساب دیکھیں تو آپ نے تو ایک ہی بندے کے خون کا بدلہ لیا، باقی 99 جو بندے مارے گئے ان کا خون کا بدلہ کون لے گا؟ ان کی فیملی پہ جو ان کے اثرات پڑے، ان کے جانے سے جو ان کی فیملی، جو ان کی اپنے اپنے گھر پریوار تھے، ان پر کیا کیا جو مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے کیا کیا آزمائشوں سے اپنا گھر پھر بعد میں چلایا ہے، اس کے نتیجے وہ کب نکلیں گے؟ وہ نتیجے تو تبھی نکل سکتے ہیں نا کہ جب تک اس کے اثرات چلتے رہے آگے تک، وہ پورا کا پورا وہ بند نہ ہو جائے اور وہ ریکارڈ پورا ایک دفتر میں بند ہو کر مقدمہ عدالت میں نہ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہاں نہ جائے، تب تک اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے اس چیز کی۔ جی جی تو یہ چیز ہے کہ ہمیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اسی کی طرف وہ پلٹنا ہے۔ آیت میں اصل جو ہماری آیت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، بالحق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کا ورڈ جب کسی کام کے لیے یوز ہوتا ہے، جب عربک جو لینگویج ہے اس کا قاعدہ ہے، جب کسی کام کے لیے حق کا ورڈ کہ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام بڑا حکمت بھرا ہے اور بامقصد کام ہے، یعنی زمین اور آسمان کا بنانا ایک بامقصد ہے، حکمت بھرا ہے، یہ کوئی فضول اور بیکار کام اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے، اس کا ایک مقصد رکھا ہے۔ پھر اس کائنات میں، اس بامقصد کائنات میں ایک عظیم مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو کہ انسان ہے، اسی کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ اور تمہاری صورت بنائی تو بڑی عمدہ بنائی ہے، یعنی اس سے ہم ظاہری الفاظ یہ نہ لے کے اللہ تعالیٰ نے فیس اچھا بنایا، ہاں یہ ہے، یہ بھی ہے، فیس بھی اچھا بنایا ہے، لیکن اس سے اصل مراد انسان کا پورا جسم ہے، پورا باڈی اسٹرکچر ہے، کہ سب سے عمدہ بنایا، سب سے بہترین بنایا، اور وہ صلاحیتیں بھی اس سے مراد ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، وہ طاقتیں بھی مراد ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مورل ویلیوز رکھی، برے اور غلط کا فرق اس کو سمجھایا، فیصلہ کرنے کی اس کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی، چاہے تو صحیح فیصلہ کرے چاہے تو غلط فیصلہ کرے، چاہے تو صحیح راستے پہ چلے چاہے تو غلط راستے پہ چلے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ اب اس کا کیا تقاضا بنتا ہے اوپر کی دو باتوں کا، کہ اس کائنات میں انسان کا بھی کوئی مقصد ہے، اور جو ایک کائنات بنانے والا ہے اور جو اس انسان کو بنانے والا ہے اسی کی طرف اس کو پلٹ کر جانا ہے آخرکار۔ پلٹ کر کیوں جانا ہے؟ پلٹ کر جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آ گئے، آپ نے حکمت بھرے نظام میں ہمیں ہاں بھیجا تھا، بڑی کائنات میں ہمیں سب سے عظیم بنا کر بھیجا تھا، ہمیں اتنی اتنی چیزیں دی تھی، اب ہم آپ کے پاس لوٹ کر آ گئے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے۔ کیا کیا آپ نے اس کائنات میں جا کر؟ آپ نے کیا کیا؟ اپنا مقصد پہچانا؟ دو آپشن تھے آپ کے پاس، صحیح کا بھی غلط کا بھی، آپ نے کون سا راستہ چوز کیا؟ اللہ تعالیٰ کے مومن بھی بن سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کافر بھی بن سکتے تھے، آپ بنے کون دونوں میں سے؟ اس چیز کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے پاس کرنی ہے، اور وہ جواب دہی مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی پاسبل ہے، اس دنیا کی زندگی میں پاسبل وہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جو بھی کرم کرتا ہے اس کے اثرات بھی دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ وہ اثرات وہ کسی کسی کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سالوں سال تک اس کے اثرات چلتے ہیں۔ فور ایگزامپل کہ
وہ کوئی ایسا ایک مووی بنا گیا، اڈلٹ مووی بنا گیا، بے حیا بے پردہ کی کوئی لیڈیز ہے، کوئی مطلب جینٹس ہے، وہ اگر مووی بنا گئے اور وہ مووی قیامت تک نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے اور لوگ باگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا پورا ریکارڈ یعنی گناہ تو اس کو ملتا رہے گا، تب تک ملے گا نا گناہ جب تک وہ رہے گی مووی وہاں، اور وہ مر گیا ابھی 2000 میں، اس کی مووی ہے قیامت تک وہاں نیٹ پہ، تو قیامت تک لوگ اس سے مطلب کہ دیکھیں گے، تو اس کو قیامت تک ہی گناہ ملتا رہے گا، تبھی تو اس کا نامہ اعمال پورا بھرپور اس میں پورا اس کو سیل کیا جائے گا، ویسے سیل نہیں کیا جا سکتا، ویسے ادھورا رہ جائے گا، اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں ہی انسان کو آخرکار پلٹ کر جانا ہے، اور پلٹ کر جانا ہے جواب دہی کے لیے۔ اس دنیا کی زندگی میں پاسبل نہیں ہے کہ انسان کو پوری سزا بھی دی جا سکے، انسان کے ساتھ انصاف بھی کیا جا سکے، انصاف بھی نہیں ہوتا اس دنیا کی زندگی میں۔ اس کے کافی اگزامپل ہیں، ایک شخص ہے، عدالت گیا، اس نے جرم کیا، پہلی بات تو اس پہ جرم ثابت نہیں ہوگا، ثابت ہو گیا تو اس کی بات تھی وہ پھر بچ کر نکل گیا، یا اس نے اپنے ریفرنس لگا دیے، تو یہ چیزیں بھی ثابت نہیں ہو سکتی نا، تو پھر کیا کرے گا انسان؟ کیا موجودہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کافی ہے؟ انصاف نہیں ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ دنیا ادھوری ہے بنا آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز وہ جوڑوں کی شکل میں بنائی، آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کا وہ جوڑا ہے، اگر زمین بنائی تو اس کے ساتھ آسمان کا جوڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نرم کی بنایا تو اس کے ساتھ مادہ کا جوڑا ہے، ہر مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اب یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اس کا جوڑا کہاں ہے؟ دنیا کا جوڑا ہے آخرت، جو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا میں بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے، یعنی دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت میں اس کا جواب دے کر اس کا اکارڈنگ آپ کو انعام پانا ہے یا اس کی سزا آپ کو بھگتنی ہے، تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ حکمت بھرے نظام میں ایک بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے، بنائی ہے، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے، اور جو منطق ہے، جو لوجیکل جو ریلیشن یہاں بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اور پلٹنے سے مراد صرف ایسا نہیں ہے کہ نارمل سلام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آ گئے، نہیں، بلکہ جواب دہی اس کو کرنی ہے، جتنا بھی کام اس نے اس دنیا میں کیے ہیں ان سب کی جواب دہی کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہی وہ کرے گا جا کر۔ تو اس آیت سے اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو ہمیں اسٹارٹنگ میں تین الگ الگ باتیں دکھ رہی تھی، اب وہ تین الگ الگ باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی اسی ایک آیت میں، انسان کا پورا مقصد بتا دیا نا، کہ آپ خود غور و فکر کریں پوری کائنات پہ، اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ اب اس کا کیا منطق جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو جواب دہی کے لیے جانا ہی ہے، کس کے پاس؟ اپنے کریٹر کے پاس، بنانے والے کے پاس۔ تو یہ آیت اب انشاءاللہ زیادہ واضح طور پر وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم تینوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ورنہ اگر ہم انہیں الگ الگ پڑھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی یا کیا کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات بڑی حکمت بھری ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت بھرا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کی ہر بات حکمت بھری نہیں ہوگی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے مجھے انسان کو کیسے بتانا ہے، کن دلیلوں کے ساتھ بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کو تو ایکسپلین کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جیسا قرآن وہ نازل ہوا ایسی عرب کو پکڑا کر چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ضرورت تھی؟ فرشتہ آتا، قرآن پکڑا دیتا، لوگوں کو چلا جاتا۔ نہیں، قرآن کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے والا بھی ہونا چاہیے، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب جن لوگوں کو عربی آتی ہے انہیں ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تو ڈائریکٹ بتا دو۔ یہی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔